السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ اور اس کے پیچھے چین، روس اور امریکہ کا کردار، اور اس میں ہمارا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اسرائیل اور بھارت کی آپس میں بڑھتی ہوئی قربتیں۔ کیا یہ دفاعی معاہدے کی طرف جا رہے ہیں؟ آئیے آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ، جیسے کہ آپ سمجھتے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا سوال، کیا پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی رضامندی شامل تھی؟ ہمارا دوسرا سوال، امریکہ، چین اور روس کیا ایک ہی پیج پر تھے؟ اور ہمارا تیسرا سوال، اسرائیل کو گلف میں مزید بدماشی سے کیسے روکا جائے؟ ہمارا جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان اور سعودی معاہدے کا پس منظر کیا ہے۔ جناب، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات تو بہت پرانے ہیں، مگر 2020 کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل گیا۔ ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ، یمن جنگ اور اسرائیل کے جارحانہ رویے نے گلف ممالک کو سیکورٹی ضمانتیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اسی دوران چین نے ایران اور سعودیہ میں قربتوں کو بڑھانا شروع کیا اور فاصلوں کو مٹانا شروع کیا۔ اس حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان اب تعلقات کی نوعیت وہ نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ اس حوالے سے جب ہم بات کریں گے پاک سعودی معاہدے کی، تو اس میں جو اصل وجہ بنی ہے وہ ہے اسرائیل کا جارحانہ رویہ اور امریکہ کا اس حوالے سے کنارہ کش کر جانا۔ ایسے میں گلف کا، خصوصاً سعودیہ کا، پاکستان کو بطور عسکری ڈھال استعمال کرنا ایک ظاہر فطری فیصلہ تھا۔ یہ معاہدہ بظاہر ہمیں دو طرفہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کی دلچسپی بھی چھپی ہوئی تھی۔ میرا موقف باقی جو اس وقت مارکیٹ میں موجود، سوشل میڈیا پر موجود جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں ولاگرز، ان سے ذرا ہٹ کے ہے۔ شاید یہ آپ کو عجیب بھی لگے، لیکن آنے والا دور شاید آپ کو یہ سچ سمجھنے میں مدد دے گا۔ ٹرمپ کی حکمت عملی کیا ہے اس حوالے سے؟ جیسے میں نے آپ سے یاد ہوگا، جو پہلا ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا ٹرمپ کی رضامندی شامل تھی، تو ٹرمپ کے دور میں امریکہ نے اسرائیل کو بھرپور نہیں بلکہ ہر ممکن سفارتی اور عسکری مدد فراہم کی۔ لیکن دوسری طرف امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ اسرائیل گلف میں کوئی ایسی مہم جوئی کرے جو امریکہ کے معاشی اور تیل سے ریلیٹڈ جو اس کے مفادات ہیں اس کو نقصان پہنچائے۔ اسرائیلی زائنسٹ لابی کے سامنے مجبور ٹرمپ جو ہے، جب براہ راست اسرائیل کو جنگ پھیلانے سے نہ روک سکا، تو پھر اس نے ایک اور فیصلہ کیا۔ اس لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے کہ ٹرمپ نے براہ راست کے بجائے پھر بالواسطہ طور پر پاک سعودی معاہدے کی خاموش تائید کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ سعودی عرب کو بھی مطمئن رکھا جائے اور اسرائیل کو غیر اعلانیہ ریڈ لائن سمجھا دی جائے اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے۔ یہاں جو ہمارا اس ولاگ کا تیسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چین، روس اور امریکہ کیا واقعی ایک پیج پر ہے؟ یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی۔ میں نے بہت اس بارے میں تحقیق کی، کافی جگہوں سے میں نے جو ہے وہ بات بھی کی۔ جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا غور کریں۔ چین خطے میں بیلٹ اینڈ روڈ کے ذریعے معاشی استحکام چاہتا ہے اور اس کے لیے امن بے حد ضروری ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں استحکام چین کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اگر بے چینی ہو جاتی ہے تو یہ سیدھی چین کی ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کو اسلحہ کی ایک نئی منڈی بھی مل رہی ہے۔ روس کو اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے یوکرین جنگ میں یوکرین کا ساتھ دیا اور دے رہا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ مغرب کے پیچھے یوکرین کی وہ جو مدد کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر اسرائیل ہے تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا، وہاں بھی اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے روس
بہت خوش ہے کہ اس کو پٹا ڈالا گیا ہے۔ روس مشرق وسطیٰ میں ایران اور شام میں اپنا جو اثر رکھتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ دونوں ممالک کیونکہ اس کے حلیف ہیں تو ان کی سلامتی بھی برقرار رہے، اور امریکہ کے یہاں سے اثر زائل ہونے کے بعد روس کو یہ بھی امید ہے کہ اسے اسلحہ کے آرڈر بھی مل سکتے ہیں، اس لیے روس نے مخالفت نہیں کی ہے اس معاہدے کی۔ اب ہم آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے چاہتا ہے کہ خطے میں تنازع تو رہے لیکن محدود رہے، ختم بھی نہیں کرتا۔ یعنی یہاں ہم اگر دیکھیں تو تینوں بڑی طاقتوں کے مفادات مختلف ہیں، لیکن نتیجہ تینوں ایک ہی چاہتے ہیں، اور نتیجہ کیا کہ اسرائیل کو لگام دی جائے تاکہ خطہ مکمل آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ یہاں اسرائیل کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے بھی ایک خاموش پیغام ہے کہ تمہاری جارحیت اگر گلف ممالک تک بڑھی تو تمہیں پاکستان جیسے ایٹمی ملک کی عسکری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس عسکری طاقت کا جو ابھی ابھی تازہ انڈیا کو بے مثال مرمت کر کے آئی، اور جسے پہلے بھی 5 اسرائیلی طیارے گرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ اگر اس نے پہلے 5 گرائے ہیں تو اب 50 بھی گرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب نے اس کے ذریعے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اپنی ڈپلومیٹک اور سیکیورٹی بیک اپ کو مضبوط کر لیا ہے، لہٰذا اب پاکستان کے ہوتے ہوئے اسرائیل صاحب تمہارے لیے بچت کی چانس بالکل بھی نہیں ہے۔ میں اگر خلاصہ کرتا ہوں اپنی اس پہلی قسط کا، تو پاکستان سعودی معاہدہ محض 2 ملکوں کا فیصلہ نہیں بلکہ اس میں عالمی طاقتوں کی خاموش رضامندی بھی شامل ہے، خصوصاً ٹرمپ کی۔ ٹرمپ نے خلیجی ممالک اور پاکستان کو بلا لیا ہے میٹنگ پہ بھی۔ ٹرمپ اگرچہ اسرائیل کا حمایتی تو تھا، لیکن آپ جانتے ہیں جیسے گاؤں میں یا ایون شہروں میں بھی اگر کوئی وحشی کتا پال لیا جائے تو اس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ وہ کسی کو کاٹ نہ لے۔ بالکل اسی طرح ٹرمپ اسرائیل کو مکمل آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ تو اسرائیل کو امریکہ نے ایک وحشی کتے کی طرح رکھا ہوا تھا جو عرب بھیڑوں کو بس ایک آپ سمجھ لیں کہ لمٹ میں رکھنے کے لیے تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ ہر ایک پر بہو بہو کرتا رہے۔ اسرائیل نے پہلے ہی قطر پر حملے کر کے سارے خطے پر امریکی اثر کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین، روس اور امریکہ اپنے اپنے مفادات میں الگ تو ہیں، لیکن اسرائیل کو پٹا ڈالنے کے لیے سارے اکٹھے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ خطے میں اسرائیلی بدماشی بلکہ اس کے ہلکے پن یا آپ کہہ لیں پاگل پن پر کنٹرول رکھا جا سکے۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ ہمیں سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن دبا کر ممنون احسان کریں گے، اپنے اعتماد کا اظہار کریں گے؟ آپ کی ایک چھوٹی سی کوشش ہمیں خوش کر دے گی۔ لیں جی، ہم پہلی قسط کو کریں ختم، اور دوسری قسط میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کی اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔